بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سال دوم کے ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں پروفیسر محمد عدیل شہزاد۔ ہم مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد پڑھ رہے تھے پہلے 4 اشعار کے بعد۔ آج شعر نمبر 5، شعر نمبر 6 اور شعر نمبر 7 یہ ہم پڑھیں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ مشکل الفاظ ایک ہی ہے یہاں پہ، افتادگی اس کا مطلب ہے بے بسی۔ میرا گناہ کرنا یا مصیبت میں پڑنا میرے لیے اس کی رحمت بن گیا، کیونکہ میں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کے دامن کو تھام لیا۔ کچھ اہم نکات لکھے ہیں میں نے یہاں سے۔ انسان کی بے بسی اس کے لیے نعمت ہے۔ مصیبت میں خدا سے تعلق جڑتا ہے۔ مصیبت میں انسان خدا کو یاد کرتا ہے، اور گناہ گار کا خدا سے رجوع کرنا، اور اس کے اندر ایک سند بھی موجود ہے جس کا ذکر ہم کریں گے۔ مفہوم پھر ایک بار: میرا گناہ کرنا یا مصیبت میں پڑنا میرے لیے اس کی رحمت بن گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یا اللہ، میں انسان خطا کا پتلا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا ازالہ کیا ہے کہ میں اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو جاؤں۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے اظہار کروں اور اس کے سامنے جا کے کہوں یا اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جان بوجھ کے کی یا پھر اتفاقاً ہو گئی، نہ انجانے میں ہو گئی، جیسے بھی ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو انسان جو ہے وہ بے بس ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے، اور اس بے بسی میں وہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ اور پھر جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت میں انسان کا تعلق خدا سے جڑتا ہے۔ دنیا کے لوگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی انسان پہ مشکل آتی ہے تو دنیا کے لوگ انسان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت ہے یہی کہ جیسے ہی مشکل آئے گی، آسانی آئے گی تو سارے جڑ جائیں گے، خوشی کے اندر سب ساتھ ہوں گے، رشتہ دار بھی ساتھ ہیں، دوست بھی ساتھ ہیں، احباب بھی ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی مشکل آتی ہے تو پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس مصیبت کو دور کرنے میں بے بس ہوتے ہیں۔ وہاں پہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کے کام آتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ یہ بھی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے نکال، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو انسان کو مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ اس کے بعد مصیبت میں انسان خدا کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان خوشی کے اندر ہوتا ہے، انسان اپنی خوشی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن مصیبت میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا ہے۔ بے شک وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ سارے بڑے گناہ گار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہیں وہ بخشے جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہ انسان جو گناہ گار ہے اس کا خدا سے تعلق قائم ہوتا ہے، وہ خدا سے رجوع کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں اس شعر کے اندر کہ انسان جو ہے وہ جب گناہ کرتا ہے یا جب کسی مصیبت میں جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے کہ ایک گناہ گار جو ہے وہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس شعر کے اندر صنعت تکرار موجود ہے، اور صنعت تکرار کے لیے یہاں پہ الفاظ ہیں گرتے اور گرتے۔ صنعت تکرار ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں کوئی لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ گرتے اور گرتے 2 بار یہ لفظ آیا۔ اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6۔ شعر نمبر 6 ہے: ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام اس کا۔ مشکل الفاظ ہیں: حجت کا ختم ہونا، کسی دلیل کا باقی نہ رہنا۔ مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے رہنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی حجت مکمل کر دی۔
سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان خدا کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات میں سے اگر کسی کو اپنا نائب بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان کا مرتبہ جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اور اگر انسان تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، تو انسان کا مقام جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو انسان جو ہے وہ خدا کا نائب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر ہی دین کو مکمل کیا ہے۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام تقریباً وہاں پہ موجود ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے جو ہے وہ بیک وقت کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر سلسلہ انبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ وہ انسان جس کو تو نے میرے مقابلے میں بنایا ہے میں تو اس کے تیری راہ سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں اسے اپنی راہ پہ لے کے آؤں گا، یہ ساری زندگی گناہ کرے گا، اس کی 100 سال عمر ہے، اس نے 100 سال گناہ کیے، لیکن آخر میں آ کے یہ شرمندہ ہوا، اس نے کہہ دیا یا اللہ غلطی ہوگی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ 1,24,000 تقریباً انبیاء جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ انسانیت کو بتایا جائے کہ وہ خدا ایک ہے، اس کو صحیح راستے پر لایا جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی نازل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور یہ امت جو ہے وہ آخری امت، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، اور ہم امت مسلمہ کے بعد کوئی اور امت نہیں آنی، ہم ہی آخری امت ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء کا یہ سلسلہ ختم فرمایا اور دین بھی یہاں پہ آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام مذاہب جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایک آخری مذہب اسلام جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود رہے گا، قیامت تک موجود رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک وقت کے لیے ہوتے تھے، وہ ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک وقت میں 2 3 نبی بھی موجود رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلے تمام دینوں کو ختم کر دیا گیا، پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئیں، پچھلی تمام کتابوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید، اور یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور حشر کے دن عدالت اسی بنیاد پہ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے قرآن مجید جو ہے وہ تمہارے اندر بھیج دیا تھا، میں نے اپنا آخری نبی بھی تمہارے اندر بھیج دیا تھا، اب اس سے ہدایت حاصل کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کتابی شکل میں، اور مسلمانوں کے سینوں میں ہر طرح سے محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حشر کے دن عدالت لگائیں گے کہ سب کچھ تمہارے سامنے تھا، پھر تم نے ہدایت کیوں حاصل نہ کی۔ تو یہ شعر نمبر 6۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ ہیں۔ نور، یہاں پہ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ سات کا مطلب وقت ہے۔
کافر اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن دین حق کا نور اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کافر ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اسلام کو ختم کریں، وہ اسلام کا نام لینے والوں کو ختم کر دیں، وہ اللہ کا نام لینے والوں کو ختم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں، ان لوگوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہوتے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کافر دین کو مٹانے کی پہلے بھی کوششیں کرتے رہے، اب بھی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت پہلے بھی فرمائی، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے نام کی، اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نور اپنے وقت پر مکمل ہو کر رہا۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ جب دین کو دین کو مکمل کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل بھی کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے اور نبوت کو ختم کرنے کا وقت آیا، مکمل کرنے کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اب اس کے بعد نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کتاب آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق غالب آئے گا۔ کافروں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو ختم کر دیں۔ غزوہ بدر اسلام کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی، غزوہ احد اسلام کو ختم کرنے کی کوشش تھی، غزوہ احزاب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ اس کے بعد بھی جتنی مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں وہ سب یہی تھیں کہ اسلام کو ختم کیا جا سکے، مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی ہے اور حق ہی غالب آیا ہے۔ اب اس شعر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت تکرار موجود ہے۔ اس میں صنعت تکرار جو ہے وہ کسی لفظ کا بار بار آنا، جیسے یہاں پہ رہ کر یہ لفظ 2 بار آ گیا تو ہم کہیں گے یہ صنعت تکرار ہے۔ اسی طرح سے اس شعر کے اندر جو ہے وہ تلمیح بھی موجود ہے۔ ہم تلمیح کی تعریف کرتے ہیں کہ کسی تاریخی شخصیت، قرآنی آیت، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تو اس میں ایک آیت کا ترجمہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ رہے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر یہ 32 ہے۔ تو اس حوالے سے یہ شعر لکھا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس شعر کے اندر جو ہے وہ تلمیح بھی موجود ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس طرح سے آج نظم ہم جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔